اعتکاف میں آج بیٹھ جائیں گے، تو آج کی اسی مناسبت سے یعنی اعتکاف کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو پھر کسی بھی صورت میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا، یعنی جب اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے ہو تو پھر گھر کی طرف، پھر زوجہ کی طرف، بچوں کی طرف نہیں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا اور روزے کی حالت میں رہنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، یعنی یہ نیت کرنا کہ اللہ کا قرب ملے، اللہ کی پہچان ملے اور اللہ کے انوار و تجلیات ملیں، یعنی یہ اعتکاف کا شرعی معنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ نبی پاک مدینہ طیبہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے اعمال کا سلسلہ بڑھے، یعنی کہ وہ انسان کہ جو عمر بڑھتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہم موت کے قریب ہو گئے ہیں، یعنی ایک آدمی کی عمر اگر اللہ نے 40 سال لکھی تھی تو اگر وہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 30 سال موت کے اور قریب ہو گیا، اگر اس کی عمر 20 سال ہوگی تو وہ 20 سال اور ہو گیا۔ ایسے ہی یعنی جتنا انسان موت کے قریب جاتا ہے تو اس کے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ جتنا انسان اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی وہ بغاوت میں، سرکشی میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی حدود کی پامالی میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کے لیے رب نے یہ ساری کائنات بنائی، جو گناہوں سے معصوم ہیں بلکہ جن کے صدقے سب کے معاف ہونے ہیں، جن کی شفاعت سے بخشش ملنی ہے، ان کی عبادت کا کیا عالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 سال حضور مدینہ طیبہ میں رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف ترک نہیں کیا۔ 10 سالوں میں اللہ کے نبی ہر سال اعتکاف بیٹھے، 10 دنوں کے لیے بیٹھے، لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں یعنی اللہ سے رفیق اعلیٰ میں حضور کا وصال ہوا، اللہ سے حضور کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس دنیا سے ظاہری دنیا سے جب انتقال فرمایا، تو جس سال اللہ کے نبی کا وصال ہوا، میرے آقا ہر سال تو 10 دن بیٹھتے رہے، لیکن اس سال 10 دن نہیں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک کی عبادت کا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اور جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے اللہ کے قریب جانے کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی کی ذوق بڑا ہوا ہے، حضور کی عبادت میں اضافہ ہے۔ تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے کو اپنانا چاہیے، ہمارے لیے حضور کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں ہی ہماری دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول پاک تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جب حضور تشریف فرما ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعتکاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اور یہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ فرشتوں کے ایک گنا فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، یعنی فرشتے جب ان کو اللہ نے جو حکم دیا ہے نا وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، پلک جھپکنے میں بھی وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو انسان جب اعتکاف میں اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی
گناہوں سے بچ جاتا ہے اور فرشتوں والی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی فرشتوں، جس طرح فرشتوں کے ساتھ اس کو مشابہت ملتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو اعتکاف والا بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں، جس طرح ایک آدمی اس کا کوئی حکومت مطالبہ نہ مانے تو ہمارے ہاں جیسے دھرنے ہوتے ہیں، دھرنے لوگ دے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر حکومت کو مجبوراً ان کی بات ماننا پڑتی ہے. تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں بندہ، کیونکہ رب کسی کا مجبور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا اگر اللہ پوری کائنات کو عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر سب کو معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہے. اور رب ہے نا، اس کو تو کوئی، وہ خالق ہے، اس پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے، وہ کسی کا تابع نہیں ہے. ساری کائنات اس کی تابع ہے، ہر چیز اس کے حکموں کی تابع ہے. کیوں؟ کہ وہ سب کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی خالق و مالک نہیں، وہی سب کا خالق اور مالک ہے. تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اے مالک اب یہاں سے اٹھوں گا تو تجھ سے بخشش لے کر اٹھوں گا، تو کہتے ہیں بندے جا، آج تو مجھ سے معافی مانگنے آئے، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو رب سے جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ یقیناً میرا مالک اس کو معاف کرتا ہے. اور معافی کا سب سے، یعنی پھر اللہ کا گھر ہو، رمضان کا آخری عشرہ ہو، جس کو کہتے ہی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ اس کا آخری جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور پھر اس آخری عشرے میں شب قدر جیسی عظیم عبادت بھی اس کو میسر آتی ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عبادت کی رات، یعنی کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے. تو جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ رات بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الترغیب ترہیب ہے کہ اگر کوئی انسان صرف ایک دن، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات، یعنی اللہ کے راستے میں اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خندقوں کے درمیان، یعنی اتنا فاصلہ ہے جتنا مشرق اور مغرب کا ہے. یعنی اگر ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے تو وہ 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے. تو جو 10 دن بیٹھے گا تو وہ کتنا دور ہو جائے گا، جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک مروی ہے شعب الایمان میں، امام بہقی نے نقل کیا ہے. اور یہ جو پہلی حدیث ہے ترغیب ترہیب ہے، اور یہ حدیث مبارکہ امام بہقی کے شعب الایمان میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو یہ اسی کو ملے گی جو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے گا، جو اس لیے بیٹھے گا کہ گھر سے تنگ آ چکا ہے یا کام کاج سے اس کو ٹائم ملا تو وہ کہتے چلو 10 دن مسجد میں گپ شپ بھی لگا لیں گے اور نیند بھی پوری کر لیں گے اور اعتکاف کے اعتکاف ہو جائے گا. تو ایسوں کو اجر نہیں ملے گا، اجر انہی کو ملے گا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں گے اور نبی پاک کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آئیں گے. تو اس لیے، اور دوسری بات کہ روزے اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے اعتکاف واجب، ایک ہے اعتکاف سنت، اور تیسرا ہے اعتکاف نفل. اب اعتکاف واجب، جو واجب ہے وہ اگر کسی نے نظر مانی، مثال کے طور پہ ایک بندے نے یہ کہا کہ میں فلاں سکول کے بچہ پڑھتا ہے، اس نے کہا جی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس کیا تو میں اس کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کروں گا. اب اس کا یہ نظر ماننا یہ واجب، یعنی اس نظر کا پورا کرنا واجب ہے، لہٰذا وہ ہر صورت میں اس نظر کو پورا کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، عند اللہ وہ عذاب کا مستحق ہوگا. تو یہ اعتکاف واجب ہے، نظر ماننا کسی بھی چیز کی تو وہ نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. تو اگر کسی نے اعتکاف کی بھی نظر مانی تو وہ بھی اعتکاف اس پر واجب ہو جائے گا. دوسرا ہے اعتکاف سنت. تو اعتکاف سنت آپ لوگ جانتے ہیں
کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف سنت ہے، اور اعتکاف نفل تو وہ تو جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہو تو یہ نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف سنت کی نیت کرتا ہوں، تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا نا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یہ مسجد کے دروازے پہ لکھی ہوئی دعا ہے، تو یہ ضرور، یعنی جب یہ بھی پڑھے نا کہ اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں تو ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کریں کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف سنت کی نیت کرتا ہوں۔ تو اب وہ جتنی دیر، یعنی اگر 1 منٹ بھی مسجد میں ٹھہرے گا نا تو اللہ اس کو بھی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو بڑا آسان عمل ہے، تو اس میں انسان کو مسجد میں جتنی دیر وہ ٹھہرے گا، ذکر کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ لیکن دوسری بات کہ جو اعتکاف سنت ہے اور جو اعتکاف واجب ہے، ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی آدمی کا اعتکاف کے درمیان میں روزہ ٹوٹ گیا تو لہٰذا اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو گیا، اس پر اس اعتکاف کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ جب بھی نفل یا سنت چیز کو شروع کر لیا جائے تو شروع کر کے اس کو توڑ دیا جائے نا تو وہ چیز بھی اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اس پر روزہ جو تھا وہ نفلی روزہ رکھ رہا تھا، تو نفلی روزے میں اس نے کسی وجہ سے وہ روزہ توڑ دیا، تو اب اس روزے کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ پہلے روزہ اس پر واجب نہیں تھا، پہلے تو نفل تھا، لہٰذا اب اس نے جب رکھ کر